صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 11 ربیع الاخر شریف یوم عرس شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ، یعنی کہ ہمارے پیر دستگیر روشن ضمیر کا عرس مبارک 11 ربیع الاخر شریف کو ہوتا ہے۔ الحمدللہ 12ویں شریف یعنی کہ 12 ربیع الاول شریف دھوم دھام سے عاشقان رسول مناتے ہیں، اور پھر 11ویں کا مہینہ آ جاتا ہے، اور پھر 11ویں کے مہینے میں عاشقان اولیاء عاشقان رسول دھوم دھام سے الحمدللہ 11ویں بناتے ہیں۔ اور کیوں نہ بنائیں کہ اس کے الحمدللہ کثیر فضائل ہے، کثیر برکتیں، اور جو مناتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ اور جو صرف یہاں پہ اگر بولوں کہ بولتے رہتے ہیں، الفاظ تو کچھ اور آ رہے ہیں لیکن خیر جو بولتے رہتے ہیں ان کے لیے یہاں پر ہے کہ جو بولتے رہتے ہیں ان سے ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن جو مناتے ہیں وہ خود ہی اس کی برکتیں دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور بڑی برکت ہے الحمدللہ۔ اور کیوں نہ ہو کہ ولیوں کے سردار کا عرس ہوتا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کا عرس ہوتا ہے، اللہ پاک کے نیک بندے کا عرس ہوتا ہے، اور پھر ان کے صدقے سے اگر دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک سے، ہم دعا تو ہم اللہ پاک سے ہی کر رہے ہیں لیکن ان کے صدقے سے کرتے ہیں۔ اور ان کے صدقے سے کیوں کرتے ہیں کہ خود قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، نیک لوگوں کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ بھی اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک کے ولی ہیں، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں۔ جس طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، اس دو جہاں کے سردار ہیں، دنیا و آخرت کے سردار، اسی طرح وہ سے پاک علیہ رحمہ ولیوں کے سردار ہیں۔ تو خیر اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا آیت مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ یہ جو آیت اور اس کا ترجمہ میں نے جو پڑھا ہے تو یہ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 62۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 73، ترجمہ کنز الایمان، تو فرماؤ کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے۔ اور سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حدیث مبارکہ ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے یعنی بلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ سبحان اللہ، رسول کریم نے اس حدیث پاک بیان کر کے تمام ہی وسوسوں کا کاٹ کر لیا۔ تو جن کے ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں، اچھا معجم الکبیر کی حدیث پاک ہے نا، تو جن کے ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں تو اس حدیث پاک کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ وسوسے دور ہو جائیں گے۔ اور باقی جو بولتے رہتے ہیں ان کو بولنے دیں، ہم تو انشاءاللہ دھوم دھام سے 11ویں بھی بنائیں گے، 12ویں بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ دیگر بزرگان دین کا جب بھی عرس مبارک آئے گا انشاءاللہ وہ بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بس پاک علیہ رحمہ کی برکتیں نصیب فرمائیں، اور آپ تمام عاشقان رسول کو 11ویں شریف بڑی 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہوں، اور اس کی برکتیں نصیب فرمائیں، آمین بوسیلۃ الخاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گا عاشقان اولیاء سے، عاشقان غوث الاعظم سے کہ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں، اپنی نمازوں کی پابندی کیجیے، چونکہ غوث پاک علیہ رحمہ خود بھی نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ رات میں ہزار نوافل پڑھا کرتے تھے، تو ہم کم از کم 5 وقت کے جو فرائض نماز ہے اسے ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بوسیلۃ الخاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔